پھر زاہد کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ بندے جیسا بندہ ہوتا ہے اور شاید مجھے کوئی غلط فہمی اور ہی ہے، اس لیے وہ اپنے خیال کو نظر انداز کرتا ہوا ان دونوں کو ساتھ لے کر باہر کھڑی پولیس وین کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر جب زاہد ان دونوں لڑکا اور لڑکی کو پولیس وین کی طرف لے جانے لگا تو اس لڑکے نے آگے بڑھ کے زاہد سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر آپ نے ہمیں پولیس اسٹیشن لے کر جانے ہی ہے تو چلے، میں آپ کو اپنی گاڑی میں لے چلتا ہوں۔ زاہد نے گاڑی کی طرف دیکھا تو وہ ایک نئے ماڈل میں بلیک کلر کی ٹویوٹا کرولا تھی۔ گاڑی کو دیکھ کر زاہد کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ ایک مالدار اسامی ہے۔ زاہد نے اپنے ساتھی پولیس والوں کو گرفتار ملزم تھانے لے جانے کو کہا اور خود اس لڑکے کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھا، جبکہ لڑکی خاموشی سے آ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زاہد نے لڑکے کو پولیس چوکی جہلم جانے کو کہا تو اس لڑکے نے گاڑی کو دینا سٹی سے نکال کر جہلم کی طرف موڑ دیا۔ دینا سے جہلم کے پورے راستے وہ لڑکا اپنی طرف سے اس بات کی پوری کوشش کرتا رہا کہ زاہد ان دونوں کو میاں بیوی تسلیم کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ زاہد کی منت سماجت کرتا رہا کہ وہ پیسے لے کر ان دونوں کو پولیس اسٹیشن لے جانے کی بجائے راستے میں ہی چھوڑ دے۔ زاہد نے اپنے دل میں پکا پلان پہلے ہی بنایا ہوا تھا کہ وہ ان دونوں کو رشوت لے کر چھوڑ تو ضرور دے گا، مگر ان کو چھوڑنے سے پہلے وہ ایک بار اس لڑکی کا دروازہ ضرور پینٹ کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی ابھی پولیس چوکی سے تھوڑی دور ہی تھی کہ زاہد نے لڑکے کو گاڑی ایک سڑک پر موڑنے کو کہا اور پھر اسی سڑک کے کنارے پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان کے باہر زاہد نے گاڑی کو رکوا دیا۔ جب سے زاہد چوکی انچارج بنا تھا تب سے اس نے یہ مقام کرائے پر لے رکھا تھا، کیونکہ وہ اس مکان میں ان ملزموں کو بند کرتا تھا جن کی گرفتاری اس نے ابھی پولیس رپورٹ میں نہیں ڈالنی ہوتی۔ وہ لوگوں کے ساتھ رشوت کی لین دین بھی ادھر کرتا اور کبھی کبھی کسی کو یہاں بلا کر دروازہ بھی پینٹ کرتا۔ جب گاڑی مکان کے باہر رکی تو لڑکے نے حیرت سے زاہد کی طرف دیکھا اور کہا، یہ پولیس اسٹیشن تو نہیں؟ زاہد: ہاں، تم خود ہی کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کو پولیس اسٹیشن نہ لے کر جاؤ، تو میں تم کو ادھر لے آیا کہ ادھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ چلو اب اندر چلو۔ زاہد نے دروازے کا تالا کھولا اور وہ دونوں اس کے ساتھ مکان کے اندر چلے آئے۔ وہ مکان ایک کچن، باتھ روم اور ایک بیڈ روم پر مشتمل تھا۔ وہ تینوں مکان کے صحن سے گزر کر بیڈ روم میں چل آئے۔ اس کمرے کے ایک طرف ایک صوفہ پڑا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک بڑے سائز کا پلنگ بچھا ہوا تھا، جبکہ کمرے کی تیسری دیوار کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹی وی پڑا ہوا تھا۔ زاہد نے دونوں کو صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے پلنگ پر جا بیٹھا۔ لڑکی کو شاید کمرے میں گرمی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے صوفے پر بیٹھتے ساتھ ہی اپنے منہ سے برقعے کا نقاب اٹھا دیا، جس سے اس کا چہرہ زاہد کے سامنے آ گیا۔ زاہد نے پلنگ پر بیٹھ کر دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں اپنی نظریں جھکائے بالکل خاموشی سے صوفے پر بیٹھے تھے۔ زاہد لڑکی کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر لڑکے کی قسمت پر رشک کرنے لگا کہ بڑا قسمت والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کو اس طرح مجبور اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر ایک پولیس والا ہونے کے باوجود زاہد کو ان پر ترس آیا اور اس نے پہلی بار بڑے مہذب لہجے میں ان سے پوچھا، تم دونوں کے نام کیا ہیں اور سچ سچ بتا کہاں سے اور کتنے کا لائے ہو یہ مال؟ لڑکے نے جب زاہد کو اس طرح اپنے ساتھ مہذب لہجے میں بات کرتے دیکھا تو شاید اس نے بھی تھوڑا سکون کی سانس لی اور اس نے آہستہ سے جواب دیا، میرا نام جمشید ہے اور میری بیوی کا نام نیلوفر ہے۔
यार तुम क्यों बार बार इस बात पर इसरार कर रहे हो कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो? अच्छा, अगर वाकई ही तुम मियाँ बीवी हो तो दिखाओ मुझे अपना निकाहनामा। जाहिद ने जमशेद से पुलिस वालों का रिवायती सवाल पूछा। बाहर पुलिस वाले जब भी किसी लड़की और लड़के को आवारा फिरते पकड़ लेते हैं तो इनका हमेशा यही मुतालबा होता है कि दिखाओ निकाहनामा। हालांकि सब लोग जानते हैं कि शादीशुदा जोड़ा कभी अपना निकाहनामा साथ लेकर नहीं घूमता। जमशेद सर, आपको पता है कि हमारे पास इस वक्त निकाहनामा नहीं है। जाहिद तो फिर ये कैसे साबित होगा कि तुम लोग मियाँ बीवी हो? अच्छा, आप बताएं कि आपको कैसे मुतमईन किया जा सकता है? जमशेद ने इनडायरेक्टली जाहिद से पूछा कि वो कितने पैसे लेकर इनकी जान बख्शी करेगा। ऐसे जाहिद जमशेद की बात सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराया, क्योंकि वो अब जान गया कि जमशेद अब सही लाइन पर आ गया है और अब इसके लिए इसे रिश्वत का मुतालबा किया जा सकता है। वैसे तो तुम लोग जानते हो कि ये केस क्या और इसकी तुमको कितनी सजा मिल सकती है, और इसलिए मुझे तुम लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर ना करने का 50,000 रुपए चाहिए। जाहिद ने जानबूझकर पैसे थोड़े ज्यादा बताए। इसका इरादा था कि 10 से 15,000 और नीलोफर की लेकर वो इनको जाने देगा। जमशेद सर, ये तो बहुत ज्यादा रकम है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं भी मीडिया वालों को खबर कर देता हूँ कि हमने छापा मारकर एक जोड़े को रंगे हाथों पकड़ा है और फिर थाने ले जाकर तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर कर लेता हूँ। जाहिद ने कहते हुए अपने पॉकेट से अपना मोबाइल फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। प्लीज ऐसा ना करें, मीडिया पर खबर आने से ना सिर्फ मेरा घर उजड़ जाएगा बल्कि मेरी और भाई की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जब नीलोफर ने जाहिद को फोन मिलाते देखा तो वो एकदम अपनी जगह से उठी और जाहिद के कदमों में गिरकर इसके पांव पकड़ लिए। क्या तुम दोनों बहन भाई हो? नीलोफर की बात सुनकर जाहिद का मुंह हैरत और गुस्से से खुले का खुला रह गया और इसके फोन इसके हाथ से फिसल कर फर्श पर जा गिरा और गिरते ही टूट गया। नीलोफर को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर अब क्या हो सकता था, क्योंकि तीर तो कमान से निकल चुका था। कमरे में बिल्कुल एक सन्नाटा सा छा गया। जाहिद गुस्से की हालत में कभी जमशेद को देखता और कभी अपने कदमों में बैठी नीलोफर पर अपनी नजरें जमा लेता, जबकि जमशेद और नीलोफर दोनों गुमसुम एक बुत की तरह बेजान होकर बहते हुए थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि बोले भी तो क्या बोले। थोड़ी देर बाद जाहिद ने थोड़ा चौंक कर नीलोफर को इसके कंधों से पकड़कर उठी और इसको अपने साथ पलंग पर बैठा लिया। यूं खुद अपने मुंह से ही अपना इतना बड़ा राज अफशा हो जाने पर नीलोफर पर एक कपकपी सी तारी हो गई थी और घबराहट के मारे इसका बदन कांपने लगा था। जाहिद के साथ वो एक पलंग पर बैठ तो गई, मगर शर्म के मारे वो पसीने पसीने होने लगी थी। दूसरी तरफ जाहिद अपनी ही सोचों में गुम था। इसने अपनी आप तक की पुलिस सर्विस में काफी केस देखे और सुने थे, मगर एक बहन भाई का ये पहला केस था जिसके सामने आया था। इस बारे में सोचते हुए जाहिद की आंखों के सामने वो मंजर दौड़ने लगा जब इसने होटल के कमरे का दरवाजा खोलकर अपनी आंखों के सामने एक बहन को अपने भाई से दरवाजा पेंट करवाते देखा था। ये मंजर याद आते ही जाहिद के बदन में एक अजीब सी मस्ती चलने लगी। जाहिद ने इससे पहले भी कई दफा लोगों को रंगे हाथों पकड़ा था, मगर अब ये पता चलने के बाद कि आज जिस लड़का लड़की को इसने पकड़ा है वो एक आम कपल नहीं बल्कि सगे बहन भाई हैं, तो ये बात जानते हुए भी कि बहन भाई का इस तरह आपस में ताल्लुकात कायम करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। न जाने क्यों जाहिद के दिमाग में कुछ और चल रहा था और गुस्से का जो आलम एक लम्हे पहले इस पर तारी हुआ था अब इसमें भी कमी आने लगी थी। तुम लोगों को पता है ना कि जो कुछ तुम दोनों ने आपस में किया है वो काम गलत है? जाहिद ने जमशेद और नीलोफर की तरफ देखते हुए इनसे सवाल किया।
جی ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف یہ کام غلط ہے بلکہ گناہ بھی ہے۔ جمشید نے آہستہ سے جواب دیا، تو سب جانتے ہو تو پھر کیوں اور کب سے کر رہے ہو یہ کام؟ زاہد نے پھر پوچھا۔ دونوں بہن بھائی نے اس بار کوئی جواب نہ دیا اور خاموش سر جھکائے بیٹھے رہے۔ جواب دو، میں تم لوگوں کی اس حرکت کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ زاہد نے دوبارہ تھوڑے سخت لہجے میں پوچھا۔ جمشید اور نیلوفر دونوں نے اس بار بھی زاہد کے سوال کا جواب نہ دیا اور اپنا اپنا منہ بند ہی رکھا۔ زاہد کے دل میں تجسس تھا کہ وہ یہ جان سکے کہ آخر وہ کون سی وجہ تھی جس کی خاطر دونوں بہن بھائی یہ کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اس لیے جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو اس نے ان کو ایک آفر دینے کا سوچا۔ زاہد، اچھا اگر تم لوگ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں سے بہت ہی معمولی سے رشوت لے کر تم دونوں کو جانے دوں گا۔ زاہد کے آفر سن کر دونوں بہن بھائی نے سر اٹھا کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ زاہد کو اپنی کہانی سنا دی جائے یا نہیں۔ جمشید نے تھوڑی دیر بعد اپنی بہن کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ہاں میں اپنا سر ہلایا تو پھر نیلوفر نے آہستہ آواز میں اپنی کہانی زاہد کو سنانا شروع کر دی۔ نیلوفر نے بتایا کہ ان کا تعلق جہلم سے ہی ہے۔ اس کی شادی 2 سال پہلے ہوئی۔ شادی کے وقت اس کی عمر 24 سال تھی۔ اس کا شوہر مسقط عمان میں جاب کرتا ہے۔ شادی کے بعد اس کا شوہر 1 مہینہ اس کے ساتھ رہا اور پھر اپنی جاب کے سلسلے میں وہ واپس مسقط چلا گیا۔ اس کا شوہر سال میں 1 دفعہ 1 مہینے کے لیے پاکستان آتا ہے اور چھٹی گزار کر پھر واپس چلا جاتا ہے، جبکہ وہ اپنے بڑے ساس اور سسر کے ساتھ پروفیسر کالونی جہلم میں رہائش پذیر ہے۔ اتنا بتا کر نیلوفر خاموش ہو گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔